آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی شکل کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی. اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود. میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا، اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں. کہاں تک ان کی محبت جاتی، کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. بتائیے بغیر وضو کے بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی رہتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا. میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، اور پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی. نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا. اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے. میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. کس کے لیے بولے آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے. یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے. حالانکہ رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی. ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی. ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، جڑے نہیں بولے انہوں نے لکیر آدھا ہو جانا ہے. چلو ہو جائے، کوئی گل نہیں، پیر ہو جائے آپ ناراض. نبی پاک نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی کا، نفاست کا، حضور کے حسن کا، ظاہری حسن کا جو اللہ نے دیا تھا، اس کا حال یہ ہے کہ رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم ہو، اور جب اس کے گرد زلفیں چھا جاتی ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہو. حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ نہ دکھاتے، نہ چاند توڑتے، نہ ڈوبا سورج موڑتے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھواتے، کوئی معجزہ نہ دکھاتے، پھر بھی نبی پاک کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا. یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن کا حال تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کنگھی فرماتے تھے، تیل استعمال فرماتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے بالوں کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ایک طرف ہوتے تھے، آدھے ایک طرف ہوتے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کئی دفعہ حضور امامہ اتارتے تو ان بالوں کے بیچ جو خوشبو لگی ہوتی اس کا رنگ بھی ہم دیکھا کرتے. حضور صاف لباس پسند کرتے تھے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے، تو حضور نے ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش یہ دھو کے کپڑے پہنتا. ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا. نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے. جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، مت غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے. یہ سنت کب بنا؟ ایک دن بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں. کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا. تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو. بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں. حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے. پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا. کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا. نا اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے. مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی. نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے. میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح آتی ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے. آپ کی والدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو
پوچھا اما السلام علیکم، وعلیکم السلام، اما کیا بات ہے؟ تو اما کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اما مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اما مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اما کیوں پریشان ہو؟ تو اما کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اما بتا دے، تیری مہربانی۔ اما کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، یہ کوئی میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہا ہاں۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا؟ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھال ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کر؟ بڑی مجھ سے نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی۔ حضور نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ اور ایک مقام پہ رسول پاک
अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि जो मूछे पस्त नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। ने सख्त लफ्ज़ एक सहाबी थे। आप यकीन करें ना, कई दफा दोस्तों को कहना पड़ता है और कई दफा ना मुझे महसूस होता है कि यार हम रोज ही कहते हैं, लेकिन कहते पता क्यों है कि बोझ बनता है वो बंदा जो इस तरह की तबाह के साथ आता है, जो हुजूर ने पसंद नहीं किया। एक शख्स नबी पाक के सामने आया, काजी अब्दुल दाइम दाइम साहब ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहने लगे हुजूर के सामने वो अक्सर आया करता था तो मूछें बड़ी थी, हालांकि दाढ़ी भी बड़ी थी, मूछें भी बड़ी थी। 2-4 दफा हुजूर ने बातों बातों में तातुल लफ्ज़ समझाया। कुछ बंदे नहीं समझते, तातुल लफ्ज़ समझाओ या बड़ा खोल खोल के समझाओ पर बात समझने को तैयार नहीं होते। पता नहीं क्या ऐसा हुस्न है भाई, जो हुस्न नबी पाक ने पसंद नहीं किया वो कभी हुस्न हो सकता है, कभी खूबसूरती हो सकती है। वो किसी का जाती कल्चर तो हो सकता है पर दीन की तहजीब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कई दफा समझाया तो उनकी समझ में बात ना आई। एक दिन वो बैठे हुए तो हुजूर ने एक सहाबी से फरमाया कैंची लाओ। कहने लगे मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ होने लगा। साथ ही हुजूर ने फरमाया कि मिसवाक भी लाना। कहने लगे मैंने कहा बचत हो गई, मेरे तो दांत साफ है। तो ये शायद उसकी बात होने लगी है जिसके दांत भी ठीक नहीं। दोनों चीजें जब आ गई ना तो हुजूर उठे और नबी पाक ने मिसवाक उनके होंठों पे रखी। उसी से आबी होंठों के ऊपर मिसवाक रख के तो ऊपर से हुजूर ने मुंह से काट दी। फरमाया ये ना ऐसा करो, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। हुजूर ने नफासत पसंदी को, अब तो अल्लाह ताला खैर करे मलांगा आ गया मार्केट में, मलांग दरवेशी फकीरी, उनके पास राश भी ज्यादा है, उनके दरबारों पे भी राश रहता है। हाँ जी, कहते हैं हजरत साहब दरवेश आदमी है भाई, रोटी तो पूरे टाइम पे खाता है, मूछे कटवाने में ही दरवेश हो गया है। न बाल कटवाता है ना मूछे कटवाता है। ये गुरु नानक की तालीमात है, ये नबी पाक की तालीम नहीं। वजूद का कोई बाल ना कटवाना ये सिखों का तरीका है। मुसलमानों का ये अंदाज, ये किधर की फकीरी है? दीन कोई गलाजतों वाला है माज़अल्लाह कि बाबा कपड़े नहीं बदलता, बाबा गुस्ल नहीं करता, बाबा बाल नहीं कटवाता। बाबा है, पागल है। कतई तौर पर कोई फकीरी नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो मेरे नबी ने किया है सल्लल्लाहु ताला। इस मिंबर पर बैठना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे बैठा करते थे। मुसल्ले पे नमाज पढ़ाना फकीरी है क्योंकि हुजूर हर जुमे हर 5 नमाजों की हुजूर इमामत फरमाते। दीन की तबलीग करना फकीरी है जो मेरे नबी पाक किया कर। खिलाफ पैगंबर कसे राह गुज़ी, वो फकीरी नहीं, वो तमाश भी नहीं है, लूटने का तरीका है। इसके अलावा कोई स्टाइल नहीं। फकीरी सिर्फ वो है जो रास्ता मेरे रसूल पाक ने हमें अता फरमाया, उससे हटकर कोई फकर नहीं। मेरी बात की समझ आ गई आप हज़रात को? नबी पाक अलैहिस्सलाम साफ लिबास, अच्छे कपड़े, उजला अंदाज। अच्छा, जो बात जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूं उसको समझे। एक आदमी जाहिरी तौर पर बड़ा खूबसूरत हो पर कपड़े मैले कुचैले पहने, वो भी बंदा अच्छा नहीं लगता। जाहिरी भी हुस्न हो, कपड़े भी उसके साफ हो, लेकिन बोले सख्त, बातें तुर्श करे, तल्ख जुमले बोले तो उसकी भी सारी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती, खत्म। बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नूरानी चेहरा था, बड़ी खूबसूरती थी, बड़ा साफ सुथरा था, बड़ा पाकीज़ा था, कपड़े भी बड़े खुशबू वाले पहने हुए थे, बड़े साफ सुथरे लिबास में मलबूस था। लेकिन जब उसने बात शुरू की और बुजुर्ग था, सफेद दाढ़ी थी, माज़ अल्लाह ताला किसी बच्चे को गाली दे दी, अच्छा लगता है? मुझे बताएं, उसके पास बैठने को दिल चाहता है? उसकी सारी पर्सनैलिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। शख्सियत का जो एक भरम होता है वो टूट जाता है। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी और क्या ही अंदाज है, इमाम जुरकानी ने लिखी। एक सहाबी है हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू करसाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटा था, मेरी अम्मा और मेरी खाला मुझे साथ ले गई। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहने लगे आओ नबी पाक का कलमा पढ़ने जाना है। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए, फिर पढ़िए एक दफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर का जिक्र हो तो फौरन दुरूद पढ़ना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना मेरी खाला और मेरी अम्मा दोनों मुझे साथ ले गई कलमा पढ़ने। कहते हैं जब हम हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कलमा पढ़ा, वापस आए तो मेरी अम्मा और मेरी खाला आपस में बात करने लगी। मेरी खाला कहने लगी तूने देखा है उनका बोलना कितना मजेदार था? मेरी खाला कहने लगी तूने तो वो देखा, लेकिन वो जो गुलाम आया था उसके साथ उनका रवैया कितना प्यारा था। तूने देखा जब वो खाना खा रहे थे तो पहला ख्याल उन्होंने हमारा किया। बार बार वो इनका जिक्र करती, कहते आपस में हुजूर की शानें बयान करती, मेरी अम्मा भी मेरी खाला भी। बिलाखिर बात लंबी हो गई तो मेरी अम्मा बोली, कहने लगी बस कर, हम कितनी अजमतें बयान करेंगे, मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं। कितनी? 3 बातें मुझे समझ में आई हैं। कहा वो क्या? तो कहने लगी मा राई ना मिसला हाजुर राजुली अक्साना वजहन वला अल का सौबन वला अल बना कलामन। कहने लगी मुझे तो 3 बातें समझ में आई हैं कि ना इतना खूबसूरत चेहरे वाला कोई शख्स देखा है, और ना इतने साफ कपड़ों वाला को देखा है, और ना ही इतनी मीठी बोली बोलने वाला कोई देखा है। हमें रब करीम ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं ना, उनमें सबसे बड़ी नेमत दौलत ईमान की नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती और गुलाम बनाया। आप गौर तो करें उस शख्स की तरफ जिसने अपने हाथों से एक बुत बनाया है, अपने हाथों से उसके नाक कान बनाए हैं, और अगर उसकी कोई चीज़ टूट जाती है तो अपने हाथों से वो उसको सही कर रहा है। आप देखिए कि उसकी अकल कितनी कैद में है कि अपने हाथों से बना के वो उसके सामने इबादत के लिए खड़ा है।
اگر خدا کا فضل نہ ہو تو انسان ان گمراہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو اس زمین پر بسنے والے وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جانوروں کا پیشاب پی رہے ہیں۔ یہ خدا کا خاص فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، خاص انعام ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضور کی غلامی میں آتے ہی ہمیں شرف کیا ملا؟ کنتم خیر امت، اللہ فرماتا ہے تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر رب کی نظر میں بندہ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر کتنا بڑا ہمیں تشکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن ساری زندگی جٹ بٹ چودھری ہونے پر تو فخر کیا، مسلمان ہونے پہ نہ کر سکے۔ ساری زندگی ہم نے اپنے قبیلے پر، رنگ پر، علاقے پر، بستی پر، زبان پر، علم پر، دولت پر تو فخر کیا۔ کاش دو رکھتے پڑھ کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی پاک کا غلام بنایا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کے بھی بہت سارے لوگ اسے حاصل نہ کر پائے، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ لیکن تشکر کے جذبات قلبی طور پر جو ہونے چاہیے۔ حضور کا ذکر کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن ہمارے ذمہ کیا تھا کہ ہم خاص کر اس نعمت کا شکر ادا کریں، خاص کر محفل میلاد کرانے والوں سے اور سارا سال حضور کا تذکرہ کرنے والوں سے میری چھوٹی سی اپیل درد مندانہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ہمیں خاص اپنے دل اور اپنی روح پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم محفل کرا رہے ہیں حضور کے نام کی، اس میں ہم خالص ہیں، ہمارا اخلاص اس میں شامل ہے، للہیت کا دخل ہے۔ آپ کو اگر للہیت نصیب ہے اور ذوق آپ کو حاصل ہے، میسر ہے، اور یہ قلبی بات ہے، یہ نہ آپ کسی کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے کہ ہمیں اگر تو میسر ہے وہ چیز۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ محفل تو حضور کے نام کی ہے، اس میں تو میرے بھائی آپ کی گلی کا وہ نعت خواں جس کی بالکل کوئی آواز نہیں، وہ بھی نعت پڑھے تو پڑھے حضور کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ بات قبول ہے۔ اگر آپ نے 60,000 والا منگایا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے پیسے دیے ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہے پیسے لیے ہیں، تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا نہیں، اس نے پیسے نہیں لیے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے لیے ہیں، تو مجھے بتائیے کیا اس میں ذائقہ کیا رہ جائے گا؟ اس میں کیفیات قلبیت دکاندار اور گاہک کا رشتہ بن گیا۔ اس میں وہ مقام تشکر کہاں آیا جو بندہ مومن کو اپنے محبوب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ آپ اگر غور کریں، محفل میلاد کرانے والے بھی، آنے والے بھی، جانے والے بھی، شریک ہونے والے، تو اس طرح کا ماحول نہ بنائے جس طرح کوئی قوم کوئی تہوار بناتی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھے، یہ حضور کا میلاد ہے۔ اس پہ بندہ مومن نے اس بات پر شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ اس کو معمولی قسم کی کوئی بزم سمجھ کر نہ گزار دیا جائے، اس میں جذبات کا خاص حسن ہو، کیفیات کا خاص جذبہ ہو۔ میرا محفل کا انکار کرنے والوں سے، میلاد شریف کا انکار کرنے والوں سے بھی بڑا معصومانہ سوال ہے کہ خدا کے بندو تم محفل میلاد کا انکار کرتے ہو، بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ آپ میں سے بھی جو لوگ بہت زیادہ دلائل چاہتے ہیں ان سے بھی صرف سادی سی بات عرض کرتا ہوں، میلاد کے محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد تقریر، پھر جی سلام، پھر آخر میں لنگر۔ کون سی چیز ناجائز ہے اس میں؟ کوئی ہے تو بات کرے بھئی۔ آپ ان سے سوال کریں نا کہ خدا کے بندوں کس بات پہ اڑ گئے ہو؟ یہی سارے کام تم سیرت کا ٹائٹل لگا کے کرو تو بالکل ٹھیک ہے، تلاوت ہے، نعت ہے، بیان ہے حضور کی سیرت کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا، اس میں ناجائز کیا ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب جرت ہے، عجیب دلیری ہے۔ آپ کس کو ناجائز کہہ رہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کو، حضور کی نعت کو، نبی پاک کے ذکر کی تقریر کو، درود شریف پڑھنے کو، دعا مانگنے، کس کو ناجائز کہا؟ آپ بڑی جرت سے، اور یہ ہے کہ ڈھٹائی سے آپ کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ آپ غور تو کریں، محفل کرانے والا ذوق پیدا کرے اور انکار کرنے والا توجہ کرے وہ کیا کر رہا ہے، وہ توجہ کرے، میلاد شریف کی بزم کو پورے شوق سے کرے،
درد سے کریں. اس میں کثرت عوام کی ضروری نہیں، بڑا خطیب ضروری نہیں، بڑا نعت خواں ضروری نہیں، اس میں تو دل کا جذبہ ضروری ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں میلاد شریف کی محفل میں شریک ہوا تھا، اور فرماتے ہیں جب میں میلاد میں پہنچا ہوں تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے حضور اپنے دل لے کے حاضر تھے کہ تیرے محبوب کی غلامی پر شکر ادا کرنے.